السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ 12 اپریل کراچی کی سیاست میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور 12 اپریل کے حوالے سے تمام ہی سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ جہاں آفاق احمد صاحب نے کہا تھا جی 12 اپریل کو کراچی والے نکلے، سفید کپڑا تحریک شروع کی انہوں نے، اور جہاں انہوں نے بانی متحدہ سے حمایت کی بات کی، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں بہت زیادہ سیاسی طور پر ہلچل ہے۔ آج یہ ہوا کہ ہردل عزیز کراچی کے عوامی گورنر کامران ٹسوری صاحب نے بھی دورہ کیا، مختلف جگہ پر وہ گئے ہیں۔ ایک جگہ پر گئے جہاں ڈمپر سے ایک فیملی کے حوالے سے ظاہر وہاں پروگرام تھا، وہ گئے، وہاں ہمدردی کا اظہار کیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جتنے بھی متاثرین ہیں، ڈمپر گردی کا شکار ہیں یا واٹر ٹینکر کے نیچے جو آ گئے ہیں، کچلے گئے ہیں، وہ بھی 12 اپریل کو گورنر ہاؤس آ جائیں، اور میں انہیں پلاٹ بھی دوں گا، اظہار ہمدردی بھی ہوگا، اور بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی۔ 12 اپریل ہی، یعنی جس دن آفاق احمد صاحب نے یہ بات کی کہ 12 اپریل کو سفید کپڑا، ایک جھنڈا، اس کے نیچے سب کو میں بلا رہا ہوں، تمام قومیت اس میں شامل ہوں اور اظہار یکجہتی کریں، اور بتا دیں کہ اس شہر جو ہے لاوارث نہیں ہے بلکہ اس کے وارث موجود ہیں۔ وہ کہ دعوے دار تو سبھی ہیں کہ ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، لیکن کوئی بھی وارث نہیں، اللہ ہی وارث ہے بھائی۔ کیونکہ جن پر گزرتی ہے، جن کے لوگ مرتے ہیں، جن کی خواتین اچھا میں کیا سیاسی حوالے سے تو ظاہر ہے روزانہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے شہر قائد میں، جہاں ڈاکو بے لگام ہیں، آپ جانتے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار فیملی کو روکا اور ڈکیتوں نے فائرنگ کر دی، حاملہ خاتون موقع پر جہاں بھاگ ہو گئی۔ یہ فقیرہ گوٹ ہے، سائیڈ سپر ہائی وے کے پاس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی حاملہ خاتون تھی۔ میری حال کا واقعہ بھی ہم سب نہیں بھولے، نہ بھول سکتے ہیں، جتنا بڑا سانحہ کہوں گا میں، کہ ایک بچہ جو اس دنیا میں بھی آیا بھی نہیں تھا مار دیا گیا، ایک اور بچہ جو اس دنیا میں نہیں آیا تھا اس کو، اس کی والدہ کو مار دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمام چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے جو ڈاکو، چور، ڈکیت، جو قاتل فرعون ہیں، انشاءاللہ جلد خاتمہ ہوگا ان کا، جو دیکھ ہی نہیں رہے نہ۔ وہ معصوم بچوں کے سامنے ان کے والد کو مار دیا جاتا ہے، ایک بچہ جو دنیا میں آیا نہیں اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کی والدہ کو مار دیا جاتا ہے، اس کے باپ کو مار دیا جاتا ہے، کسی کی بیٹا، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کا والد، کسی کی والدہ۔ اس شہر میں مسلسل یہ ہو رہا ہے، اور لگ بھگ 260 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ مر چکے، جاں باک ہو چکے، وہ ڈمپر تلے آئے ہوں، واٹر ٹینکر کے نیچے آئے ہوں، اور ان کی تعداد تو اور زیادہ ہے جو ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں، ان قاتلوں کے ہاتھوں، ان دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے مزاحمت کی ہے، ڈکیت آئے میں مزاحمت نہ کریں۔ جیسے ہی کوئی ڈکیت آگے صرف اپنا تعارف کرائے کہ جی میں ڈکیت ہوں، تو آپ کو چاہیے فوراً موبائل، تمام چیزیں جو جیب میں موجود ہیں، جو آپ کے پاس نقدی موجود ہے، ان کے حوالے کر دیں کہ یہ جناب آپ کے ماں باپ کی ہے، آپ کے اجداد کی دولت ہے، لے لیجئے، ہم نے شاید آپ ہی کی طرح لوٹی ہے، حالانکہ ہم مزدوری کر کے پیسہ کما رہے ہیں، اور مزدوری کر کے ہی شہر کے لوگ حق حلال کی روٹی روزی کماتے ہیں۔ کراچی کا میرا دعویٰ ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں، کراچی کا کوئی اردو بولنے والا شخص پاکستان کے پنجاب، بلوچستان، KP کے صوبے، ان میں بھیک مانگتا نظر آ جائے آپ کو، تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں انعام دوں گا۔ کیا وجہ ہے بھائی کہ سب یہیں آتے ہیں مانگنے، یہیں ہمیں مطلب مانگنے آتے ہیں یا ہمیں مارنے آتے ہیں؟ کراچی کے لوگ کیوں نہیں جاتے پشاور میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، سبی میں، کوئٹہ میں بھیک مانگنے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ یہاں کے لوگ یہیں مزدوری کر کے حق حلال کی کما لیتے ہیں، ہاتھ پھیلانے کی ان کو عادت نہیں ہے، نہ ان تربیت دی گئی ہے۔ اور جو لوگ دوسرے شہروں سے شہر میں آتے ہیں، ضرور آئیں، یہ پاکستان کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے، لیکن خدا را یہاں آ کے یار اگر آپ نے روٹی روزی کے لیے آئے ہیں تو روٹی روزی کمائیے، ماریے تو نہیں ہمیں۔ اب تو بات یقین کریں، یہاں تک کیونکہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو بات اب آ گئی منتیں ترلوں تک کہ ان سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں ہم سب، اور جب وہ یہ مار رہے ہوتے ہیں نا کسی خاتون کو، کسی بچے کو، کسی بزرگ کو، کسی نوجوان کو، یقین کریں وہ بھی ترلے کر رہے ہوتے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، ان ظالموں کو پھر بھی ترس نہیں آتا اور پھر بھی گولی مار کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صاف پتہ چل رہا ہے یہ سازش ہے۔
اور یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ کراچی والے اتنے ڈر خوف کے عالم میں آ چکے، یہی شاید لانا چاہ رہے تھے وہ، کہ اتنے ڈر خوف کے طاری ہو جائے ان کے اوپر، بولنے والا تو کوئی رہا نہیں نا۔ اس زمانے میں تو ہر شخص کو بری لگتی تھی ایم کیو ایم، اور اس طرح کی جماعتیں جو آواز اٹھا لیتی تھیں، جن کا تھوڑا سا ان قاتلوں پر، چوروں پر، ڈکیتوں پر تھوڑا سا روک دبدبا تو تھا، جس کی وجہ سے یہ ہر علاقے میں کم از کم جا کے نہیں کر سکتے۔ اب تو کھلے عام جس علاقے میں کسی علاقے کے شخص سے آپ پوچھ لیں، آپ آپ یعنی کہ گلشن حدید کا رہنے والوں، قائد آباد کا، مریر کا، شاہ فیصل کا، گلستان جوہر، گلشن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، کسی جگہ بھی، سرجانی ٹاؤن ہو، لیاری، کہیں بھی کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے کسی بھی قومی سے تعلق رکھتا ہو۔ میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ صرف اردو بولنے والوں کو مارا جا رہا ہے یا مہاجروں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، نہیں بھائی، سبھی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ جو ڈمپر تلے آ کے مر رہے ہیں، ڈمپر ڈرائیور جو قاتل ہیں، وہ تو نہیں پوچھتے نا، یا وہ تو نہیں پہچانتے شکلیں کہ یہ اردو بولنے والا ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، وہ تو کچل کے ہی جاؤ جاؤ، پکڑے بھی نہیں جاتے، اس دندناتے پھر رہے ہیں سارے۔ کوئی آواز اٹھائے تو پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسی پہ آواز تو اٹھائی تھی آفاق احمد صاحب نے، جو ہوا ان کے ساتھ 3 FIR کٹی ہیں، جیل کی سزا الگ ہوئی، جیل میں بھگت کر لگا ہے، وہ ضمانت پہ رہا ہوئے۔ اب 12 اپریل کو آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ نکل رہے، عوام سے انہوں نے کہا ہے، اور میں سن رہا تھا کچھ سندھی قوم پرست بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سی بات ہے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت برا ہے، اور آفاق احمد صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھی بات اس لیے ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آفاق احمد صاحب نے جو کہا ہے کہ سفید کپڑا یا جھنڈا لے کر اس کے تلے آ جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں، اور پھر ہم آواز اٹھائیں ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف، تاکہ نظر آئے یار کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے حمایت مانگی ہے بانی متحدہ سے بھی، دیکھتے ہیں وہاں کا کیا، ظاہر ہے حمایت تو میرا خیال ہے ذاتی، کہ اب کون سا جی شعور آدمی ہے جس کو یہ کہا جائے کہ جی یہ کراچی میں ہو رہا ہے، اس طرح لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں جو اس دنیا میں آئے نہیں، ان بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہے، تو وہ کہے گا ہیں، کون شخص ہے وہ کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ لیکن عملی مظاہرہ کرنا ہے، یہ کہا ہے آفاق احمد صاحب نے۔ اب 12 اپریل جیسی قریب آ رہی ہے، آفاق احمد صاحب کی تصاویر، بینرز لگے ہوئے تھے بہت ساری جگہوں پہ، جلا دیے گئے، اتار دیے گئے۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے آپ اس شہر کے حوالے سے، اور میں بتاؤں آپ کو، ایم کیو ایم پاکستان کی ایکٹیویٹیز بھی تیز ہو گئی ہیں، کیونکہ آفاق احمد صاحب اگر آتے ہیں کل یعنی کہ 6 اپریل کو، ان دفتر کا افتتاح کر رہے ہیں سینٹرل میں، سمن آباد، تو اس حوالے سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی آفاق احمد صاحب 92 کے بعد یہ پہلی بار ہوگا باضابطہ دفتر کھلے گا سینٹرل میں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جو کچھ ماضی میں ہوا تو یہ خواب ہی تھا مہاجر قومی موومنٹ کا، کیونکہ جس طرح کی آپس میں لگی ہوئی تھی کہ وہاں دفتر وہ کھول لیں گے، اور وہاں آفاق احمد صاحب روزانہ جائیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی، اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ شریک بھی ہوں گے، تو یہ 33 سال کے بعد انٹری ہوگی ان کی۔ اس سے پہلے الیکشن کے دفتر ضرور انہوں نے بنایا، اور 18 میں بنایا تھا، ابھی 24 میں بھی بنایا انہوں نے دفتر، لیکن باضابطہ اس طرح کا دفتر نہیں تھا جہاں روز بیٹھا جائے جا کر، یا ہفتے میں 2-4 دن لازمی وہاں بیٹھے، یا ان کی کارکنان روزانہ کھول کر وہاں دفتر بیٹھ جائیں۔ تو 33 ایئر کے بعد ان کی انٹری ہو رہی ہے سینٹرل میں، اور جب سے یہ انٹری کی بات ہوئی، جب سے دفتر کی بات ہوئی ہے، شہر میں ایک ہنگامہ کہہ لیجئے، ہلچل کہہ لیجئے، سیاسی سرگرمیاں کہہ لیجئے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی، اور خاص طور سے سینٹرل مرکز بنا ہوا ہے، جس میں نے آپ سے ایک زمانے میں کہا تھا، کوئی لوگ کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب سینٹرل سے فیصلے ہوں گے یا گورنر ہاؤس سے ہوں گے۔ گورنر ہاؤس سے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، گورنر صاحب خود تو بہت زیادہ متحرک ہیں، جاتے ہیں جو ڈمپر کے ہاتھوں، لیکن لوگوں کی امیدیں، چونکہ دیکھیے آفاق احمد صاحب کسی حکومت میں تو نہیں ہے، صرف آواز اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پریشان حال ہیں، وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس لیے لوگوں کی ہمدردیاں، اور آفاق احمد صاحب کی جو ہمدردیاں اور پذیرائی ہے، اتنی تو 92 سے لے کے آج تک نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہے۔ اب اس پذیرائی اور جو ان کی ہمدردی ہے لوگوں کی ان کے ساتھ، اس کو وہ سیاسی ہمدردی میں، حمایت میں بدل سکتے ہیں، نہیں بدل سکتے، یہ 12 فروری فیصلہ ہو جائے گا اس کا، اور یہ فیصلہ ان قریب ظاہر ہونے والا ہے۔ ولاگ میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس پر اللہ رحم کرے، 12 اپریل میں جو خبریں جس طرح کی آ رہی ہیں، ایکٹیویٹیز جس طرح ہر سیاسی جماعت نے شروع کر دی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی فساد نہ ہو جائے، کوئی آمنا سامنا دوبارہ کوئی اس طرح کی خراب پولیٹکس شروع نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جو آتے جاتے گورنر صاحب نظر آ رہے ہیں، آفاق احمد صاحب نظر آ رہے ہیں، آج بھی آفاق احمد صاحب نے مختلف مارکیٹس کا دورہ کیا، تاجر برادری کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، گورنر صاحب ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں لوگوں کی، وہ جا رہے ہیں داد رسی کرنے کے لیے لوگوں کے پاس،
اچھی بات ہے، لیکن یہ سب اپنے اپنے طور پر یہ سب کریں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، آپ بھی ہمدردی کیجیے، دوسرے بھی مل کر آواز اٹھائیے۔ گورنر صاحب کے حوالے سے اس لیے زیادہ اہمیت اختیار کرتی ہے تمام چیزیں کہ گورنر صاحب جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ برسر اقتدار ہے وفاق میں۔ گورنر صاحب کے پاس جو بھی اختیارات ہوں، کم از کم گورنر تو ہے نا اس صوبے کے، تو ان سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا بھی تھا آئندہ میں ٹینکر کے سامنے آؤں گا، ڈمپر کے سامنے آؤں گا، واٹر ٹینکر کے سامنے آؤں گا، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے گورنر صاحب سے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صرف باتیں کر رہے ہیں، لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، مرنے والوں کے لواحقین کو آپ کہتے ہیں میں پلاٹ دے دوں گا، میں ان کی ذمہ داری لے لیتا ہوں تعلیم کی بچوں کی، تو اس سے رک تو نہیں رہا نا یہ مافیاز، ڈمپر مافیا ڈمپر گردی رک نہیں رہی پھر بھی یہ کہنے سے آپ تو ہمدردی میں اپنے طور پر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کو کیوں لگام نہیں دیا جا رہا؟ اس پر کیوں سب اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں الگ الگ سیاست چمکائی جا رہی ہے؟ آفاق احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب آ جائیں جھنڈے تلے، انہوں نے سب کو دعوت دی ہے 12 اپریل کی۔ میں ایک اور بتاؤں کراچی والوں کے ساتھ ایک اور کیا کہانی ہوئی ہے، ایک اور یعنی کہ رہائشی علاقوں کا جو ہمارا آپ کا اسٹیٹس ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا، ترمیم کر دی ہے جی ایس پی سی اے نے۔ میں تھوڑی سی چیزیں سامنے رکھوں، اب وہ تجارتی تفریح سرگرمیوں کی اجازت دے دی انہوں نے، یعنی کہ کسی کا گھر رہائشی، جو اب ہم گلی محلوں کی جو بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی زور زبردستی کر کے وہاں کوئی دکان کھول لیتا ہے، یا وہاں پر کوئی کلینک کھول لیتا ہے، یا وہاں پر کوئی اسکول بنا لیتا ہے، تو وہاں ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے نا۔ جو جو رہائشی علاقہ ہوتا ہے اس میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں، بچے بھی باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ بھی الگ ہوتا ہے، گاڑی کی آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے رہائشی علاقوں میں نہیں ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اب حکومت نے دے دی ہے، اب آپ نہیں کہہ سکتے میرے براڑ میں اچانک سے اسکول راتوں رات کیسے کھل گیا، اور اچانک سے وہاں آپ کے گھر کے سامنے بھی آ کے وین کھڑی ہونے شروع ہو گئی ہیں، ہائیرو کھڑی ہونے شروع ہو گئی ہیں، آپ کے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی گلی ایسی تنگ تھی وسیع چھوٹی ہو گئی ہے۔ آپ اس لیے نہیں کہہ سکیں گے، اب ترمیم کر دی ایس پی سی اے نے، اور اس سے شہر کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ کے بی ٹی پی آر 2002 میں ترمیم کرتے ہوئے رہائشی پلاٹوں کو کاروباری اور تفریحی مقاصد کے استعمال کی اب جو اجازت دے دی ہے، اس سے بلڈر مافیا ان ترمیم کو اپنے حق میں ظاہر غلط استعمال کرے گی، وہ بھی الگ کہانی بنے گی۔ تو شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ تو ہم رو ہی رہے تھے، اب رہائشی علاقوں کا، رہائشی پلاٹس کا، مکانات کا اسٹیٹس بھی تبدیل کر دیا۔ یہ ایک اور کراچی والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی میں سمجھتا ہوں ہے، اور اس پر آواز اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگ، بہت ساری خبریں بھری ہوئی ہیں اس پر بھی۔ اور یہ بھی جو میں نے کہا کہ کل آفاق احمد صاحب دفتر کا افتتاح کر رہے ہیں سینٹرل میں، وہاں انہوں نے کہا ہفتے میں 2 دن وہ بیٹھیں گے بھی۔ ایم کیو والے متحرک ہو گئے سینٹرل میں بہت زیادہ، اور ظاہر 12 کو سب کے لیے کہا بھی ہے، اس میں بہت ساری قومیتیں اظہار بھی کر رہی ہیں آنے کا، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لیکن یہ بات اچھی ہے، آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ان سے لڑیں، ان ظالموں سے لڑیں، ان ڈاکوؤں سے لڑیں، ان چوروں سے لڑیں، ان فرعونوں سے لڑیں جو اس شہر کو اس کا حق نہیں دے رہے، اس شہر میں آتے ہیں اور مارتے ہیں لوگوں کو، جو یہیں کھا رہے ہیں۔ ہماری اپنی این جی اوز اس طرح کی ہیں بہت ساری، جو ان چوروں، ڈاکوؤں، ڈکیتوں، فرعونوں، دہشت گردوں کو کھانے کھلا رہی مرغن نہیں کھاتے ہیں، یہیں سو جاتے ہیں، یہیں کرائے پہ اسلحہ سنائے لے لیتے ہیں، مار کے پھر وہیں آ جاتے ہیں، پھر وہ بکرا کھا رہا ہے کہیں بیٹھ کر، کوئی بریانیاں کھا رہا ہے کسی کو، وہ تو ہے ہی نہیں نا اب کہ آپ کوئی باہر سے آئے گا اور بھوکا یا مرے گا اور اس کو مزدوری کرنی پڑے گی، اب تو کہانی ختم ہو گئی بھائی، مزدوری کچھ نہیں، مزدوری تو میرے اور آپ جیسے لوگ کرتے ہیں، جو جن کی تربیت ہے کہ حق حلال کی لانی ہے، گھر میں بچوں تک نوالا جو پہنچانا ہے وہ حق حلال کا پہنچانا ہے، تو ان کو تو حق حلال کی چاہیے نہیں، جو مار دیتے ہیں سر عام، ایک انسان کا قتل کہتے ہیں انسانیت، پوری انسانیت کا قتل ہے، جن کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، جو سینکڑوں لوگوں کو مار کے اسی شہر میں یہیں ہمارے اور آپ کے پیسوں کے جو چندے سے جو دسترخوان سجے ہیں انہیں پہ کھانا کھاتے ہیں، انہیں پہ ناشتے کرتے ہیں، انہیں پہ دناتے پھرتے ہیں۔ اب تو ہر گلی محلے گھروں میں گھس جاتے ہیں، آپ کو گھر کے گیٹ پہ لوٹ لیتے ہیں، مار کے، اب تو مارنے کی بات آ گئی نا، صرف ہمیں لوٹ نہیں رہے، مار بھی رہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تمام لوگ جو میرے ولاگس دیکھتے ہیں، خدا را کوئی ایک حل تجویز کیجیے، ہم سب ساتھ انشاءاللہ آگے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ حل تجویز کرتے ہیں، میں اناؤنسمنٹ یہاں سے کرتا ہوں، آئیے ہم سب اکٹھے ہو کر بات کرتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی جو کچھ نہیں کر رہے۔ کچھ نہیں کرنے سے مراد عملی اقدامات نہیں ہو رہے، بیانات تو سب سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں، تو کوئی لاہ عمل تو ہونا چاہیے، کوئی بھائی آواز تو مؤثر ایسی ہو جس کے پیچھے سب لبیک کہہ کے کھڑے ہوں، اور وہ شخص آگے آ کے کہے کہ جی اب دیکھتے ہیں ایسی دیسی ان چوروں کے ڈکیتوں کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ولاگ لمبا ہو جائے گا ورنہ مزید اس میں بات کرتا، اور ان ظلم زیادتی پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت، مولانا۔